محترم شاہد لطیف صاحب، نہایت زوردار تالیوں کے ساتھ آپ استقبال کریں آج اسلامک سوشل اینڈ کلچر فاؤنڈیشن کے زیر تمام طلبہ کی بہرہ اسباب و سد باب کے افتتاح کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں شاہد لطیف سر جی کو. سر پلیز. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مجلس کے صدر ڈاکٹر محمد علی پاٹنکر صاحب اور یہاں پر موجود حاضرین، آج کا موضوع ہے طلباء کی بہرہ روی، اس کے اسباب اور سد باب. یہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس کے لیے بہت سی چیزوں کا احاطہ کرنا پڑے گا، اور اس ماحول میں یہ ممکن نہیں ہے اتنے کم وقت میں کہ اس بہت بڑے سبجیکٹ کا بہت اختصار کے ساتھ میں جائزہ لے لیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے، اس کا عنوان طلباء کی بہرہ روی. یہ عنوان اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ بہرہ روی ہے اور عام ہے. اگر یہ بڑھتی بہرہ روی ہوتا تو سمجھ میں آتا. بہرہ روی کہہ دیا، اس کا مطلب یہ کہ جتنے طلباء ہیں سب بہرہ رو ہیں، تو ایسا نہیں ہے. مجھے اس موضوع سے، اس ٹکڑے سے موضوع کے اختلاف تھا، اور میں نے اقبال صاحب سے جب انہوں نے دعوت دی تب بھی یہ بات کہی تھی. جیسے کہ اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے پر ایک یونیورسٹی میں ایک مباحثے کا عنوان تھا اردو صحافت کا زوال. وہاں بھی میں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جب آپ زوال کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ زوال ہو چکا، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ زوال آمادہ اردو صحافت یا زوال پذیر اردو صحافت، اس پر بھی مجھے اختلاف ہوتا، لیکن ٹھیک ہے وہ گوارا ہوتا. یہ گوارا نہیں ہے. اسی طرح سے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ تمام طلباء بہرہ رو ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرہ روی بڑھ رہی ہے، لیکن بہرہ روی اتنی زیادہ عام نہیں ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو جائیں. آج بھی بہت سارے طلباء نہ صرف یہ کہ وہ اپنی سمجھ جانتے ہیں، اپنی راہ متعین کر چکے ہیں اور اس راہ پر گامزن ہیں، اسی طرح سے والدین بیدار ہیں اور وہ اپنے بچوں کی نہ صرف کفالت کرتے ہیں بلکہ ان کی ذہنی تربیت کا بھی فریضہ انجام دیتے ہیں. اسی طرح سے اساتذہ ہیں جو محنت کر رہے ہیں اور بچے چاہتے ہیں کہ ان کے طلباء جو ہے وہ کسی منصب پر، کسی عہدے تک پہنچ جائیں، زندگی میں کچھ کر گزریں. یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ بہت خوشائند ہیں. ایسے حالات میں میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو میں نے عرض کی. یہ اس عنوان کے تحت جو ہے وہ، جب یہ عنوان میرے سامنے آیا تو مجھے نشور واحدی کا ایک شعر یاد آیا کہ کوئی آج تک نہ سمجھا کہ شباب ہے تو کیا ہے. حضرت مولانا، کوئی آج تک نہ سمجھا کہ شباب ہے تو کیا ہے، یہی عمر جاگنے کی، یہی نیند کا زمانہ. تو یہ اس شعر کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ ہم جو ہے وہ نیند طاری ہو رہی ہے قوم کے بچوں پر، اور ہم انہیں جگانے کی کوشش کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اب جو ہے جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، جس طرح کا ماحول ہے، طلباء کی عادتوں میں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جو ان کی لغزشیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہرہ روی عام ہو رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو دیکھیے، ہمیں بہت ساری چیزوں کا اعتراف کرنا پڑے گا. مسئلہ طلباء کا نہیں ہے. طلباء سے زیادہ مسئلہ اور کہیں پر ہے. مثال کے طور پر گھر، خاندان اور معاشرہ، تین بہت اہم چیزیں. گھر، خاندان، معاشرہ. آپ گھر کا جائزہ لیجئے،
خاندان کا جائزہ لیجئے, معاشرے کا جائزہ لیجئے, آپ کو زوال کی علامتیں نظر آئیں گی. اور جب ان تینوں انسٹیٹیوشنز میں, ان تینوں بڑے اداروں میں زوال کی علامتیں نظر آ رہی ہوں تو یہ بہرہروی تو ہوگی, تب اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے گھر جو ہے وہ آج کے دور میں گھر رہ نہیں گیا. گھر جو ہے وہ تربیت گاہ ہوا کرتا تھا. ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے, پہلی درسگاہ کہلاتی ہے, ہم سب مانتے ہیں. لیکن کیا وہ انسٹیٹیوشن, وہ ادارہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ, پوری فعالیت کے ساتھ اس فریضے کو انجام دے رہا ہے؟ اس پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا. اسی طرح سے ایک مشترکہ خاندان جہاں پر بہت سے بڑے, بہت سے بزرگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے, بچے ان کی زیر سایہ تربیت حاصل کرتے تھے, ان کی حرکات و سکنات سے سیکھتے تھے. الفاظ اور اقوال تو بات کی بات ہے, ان کی حرکات و سکنات سے سیکھتے تھے, ان کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سے سیکھتے تھے, ان کے گھروں میں جو آداب ہوا کرتے تھے ان سے سیکھتے تھے. وہ انسٹیٹیوشن بھی تو بری طرح سے فیل ہو رہا ہے. چنانچہ گھر نہیں رہ گیا, خاندان مشترکہ خاندان سے منقسم ہو کر اب وہ چھوٹے چھوٹے سے کنبوں میں تبدیل ہو گیا, اور معاشرے کا پورا جو منظرنامہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو تین بڑے انسٹیٹیوشنز کا فیل ہونا, یا زوال آمادہ ہونا, یا اپنی طاقت اور توانائی کا کھو دینا, یا اپنی خوبیوں سے عاری ہو جانا, یا اپنی خصوصیات کو کھو دینا, یہ جو ہے وہ بہت بڑا سبب ہے. چنانچہ اگر طلبہ میں بہرہروی بڑھ رہی ہے تو میں اس کے لیے براہ راست طلبہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. میں ان انسٹیٹیوشنز کی طرف دیکھتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشنز بیک گراؤنڈ میں جو طلبہ کی ذہنی بالیدگی کے لیے, اس کی فکری صلابت کے لیے بہت اہم ہوا کرتی تھی, جہاں پر بچے کی فکر کی, اس کی ذہن کی, اس کی نفسیات کی نیو رکھی جاتی تھی, وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بری طرح سے ناکام ہے, وہ اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہے ہیں. تو ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے, یہ چھوٹا کام نہیں ہے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ پوری قوم پر زوال کے ادبار کے آثار نظر آ رہے ہیں اور ہماری بہت ساری انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ناکامی کی طرف گامزن ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ بہت بڑی جد و جہد کا منصوبہ بنانا پڑے گا کہ آپ گھروں میں کیسے اصلاح کر سکیں, آپ خاندان میں کیسے اصلاح کر سکیں, آپ معاشرے میں کیسے اصلاح کر سکیں. جب یہ تین ادارے اپنے آپ کو بہتر بنا لیں گے تب ہم جو ہے وہ یہ امید کر سکتے ہیں کہ طلبہ میں بہرہروی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے یا بڑھنے سے رک سکتی ہے. ہم معاشرے میں جس طرح کا انتشار دیکھ رہے ہیں, اس انتشار کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے, بہت ساری وجوہات ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو پیشرو نسلیں گزری, ان پیشرو نسلوں نے اب تربیت کا جو فریضہ انجام دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شفقت کم ہوتے ہوتے آج اس طرح سے آ گئی کہ شفقت دکھائی نہیں دیتی. شفقت ہے اس لیے کہ وہ انسانی جذبہ ہے, وہ فطرت انسانی ہے, لیکن شفقت جو ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی. جبکہ اس شفقت جب وہ نظر آتی تھی تو بہت سارے بچے جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا کرتے تھے. آج جو ہے وہ شفقت نظر نہیں آ رہی. نصیحت کہاں گئی؟ آپ سوچئے کہ معاشرے میں نصیحت عام تھی, نصیحت کہاں گئی؟ نصیحت کون دے رہا ہے, کس کو دے رہا ہے, اور نصیحت دینے والا کون ہے, وہ اپنی نصیحت میں کتنا مخلص ہے. چنانچہ معاشرے سے نصیحت کھو گئی. آپ کے گھروں سے, آپ کے معاشرے سے قصے کہانیاں ختم ہو گئے. ہمارے بچپن میں یا ہم سے پہلے کے لوگوں کے بچپن میں قصے کہانیوں کا بڑا رول تھا. گھر میں رات میں بچوں کو سلانے کے لیے ماں لوری سناتی تھی. اب لوری سننے کے لیے کان ترس گئے ہم جیسے لوگوں کے کہ کوئی ماں جو ہے وہ اپنے گھر میں بچے کو لوری سناتی ہو. نانیاں دادیاں بچے کو کہانیاں قصے سنایا کرتی تھی جس میں اصلاحی پہلو ہوتا تھا, جس میں کردار سازی کے عناصر ہوا کرتے تھے, جس میں ذہن سازی کی باتیں ہوا کرتی تھی, جس میں کردار سازی کا
بہت سارا مواد ہوا کرتا تھا. وہ قصے کہانیاں نہیں رہ گئی. آپ دیکھیے کہ حضرت عبد القادر جیلانی کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو ماں نے ان کے قمیص میں چند سونے کے سکے باندھ دیے تھے. آپ سب واقف ہوں گے اس سے. راستے میں ان کے کارواں پہ ڈاکہ پڑا. ڈاکوؤں نے ساری چیزیں جو مال و اسباب تھا چھین لیا. حضرت عبد القادر جیلانی اس وقت جو ہے وہ چھوٹے تھے. ڈاکوؤں نے آپ کو کچھ نہیں کیا, لیکن یہ کہ جب سب کو اٹھا کر لے کر گئے تو آپ کو بھی بچہ سمجھ کر جو ہے وہ پہلے تو چھوڑ دیا تھا, اور پھر کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے. آپ نے کہا کہ میرے پاس میں سونے کے سکے ہیں. تو ڈاکوؤں کو جو ہے وہ اس پر یقین نہیں آیا کہ بچہ ہے وہ غلط بات کہہ رہا ہوگا. پھر دوسرا ڈاکو آیا, اس نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے, آپ نے وہی جواب دیا. پھر جو ہے وہ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس میں آپ کو لے کر گئے. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے, تو آپ نے وہی جواب دیا کہ میرے پاس میں سونے کے سکے ہیں جو میرے لباس سے بندھے ہوئے ہیں, سلے ہوئے ہیں. تو ڈاکو بہت متاثر ہوا. اس نے کہا کہ اس کو دیکھا جائے, وہ جو سلے ہوئے سکے ہیں وہ نکالنے کی کوشش کی جائے. وہ نکالے گئے تو واقعی سونے کے سکے نکلے. ڈاکو بہت متاثر ہوا جو سردار تھا. اس نے کہا کہ تمہیں سچ بولنے کی تلقین کس نے کی, یا نصیحت کس نے کی, تم نے سچ کیوں بولا جبکہ لوگ چھپاتے ہیں. آپ نے کہا کہ مجھے میری ماں کی نصیحت تھی کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. یہ جھوٹ نہ بولنا یہ کتنی بڑی نصیحت ہے, اور یہ گھروں سے غائب ہو گئی. اب جو ہے وہ مائیں جھوٹ بول رہی ہے, باپ جھوٹ بول رہے ہیں, آس پاس کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, معاشرہ جھوٹ بول رہا ہے, سب مل کے جھوٹ بول رہے ہیں. ایک نصیحت کتنی اثر انداز ہوا کرتی تھی ذہن پر, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو نصیحتیں غائب ہو گئی. اسی طرح سے روک ٹوک غائب ہو گئی. بچہ جو کرتا ہے کرنے دیجئے. ارے کیسے کرنے دیجئے؟ باپ جو ہے وہ اپنے فکر معاش میں مصروف ہے, ماں جو ہے وہ زیادہ جانتی نہیں ہے. چنانچہ روک ٹوک جہاں پہ گرفت کرنی چاہیے, جہاں پہ تنقید کرنی چاہیے, جہاں پہ روکنا چاہیے, جہاں گوشمالی کرنی چاہیے, جہاں سرزنش کرنی چاہیے, یہ الگ الگ مدارج ہوا کرتے تھے. روکنا زبان سے روکنا, پھر ہاتھ سے روکنا, یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی. اب یہ کہ جان ایلیا کا مشہور شعر ہے, مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں, یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. تو صاحب یہ ہو نہیں رہا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ یہ تو خاندان میں نہیں ہوا کرتا تھا. چنانچہ آپ دیکھ رہے کہ شفقت نہیں رہ گئی, نصیحت غائب ہو گئی, قصے کہانیاں روٹ گئیں, اور روک ٹوک کا معاملہ بالکل ختم ہو گیا. تو بے راہ روی کو تو کون راہ دے رہا ہے؟ بے راہ روی کو ہم ہی راہ دے رہے ہیں, معاشرہ راہ دے رہا ہے. اس وقت کے پختہ عمر کے لوگ راہ دے رہے ہیں, اور اس سے پہلے کے پختہ عمر کے لوگوں نے اپنے بعد کی نسل کی اس طرح سے پرورش نہیں کی جیسا کہ پرورش کا حق ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ ہم نے یا ہم سے پہلے کی نسل کے بہت سارے لوگوں نے اپنے بڑوں کو بہت ساری چیزیں کرتا ہوا دیکھ کر خود وہ باتیں سیکھی. چنانچہ یہ جو ایک سسٹم تھا, یہ ایک اپنے آپ میں میکینزم تھا, یہ طریقہ تھا, وہ بھی نہیں رہ گیا. بڑوں کی ایسی کون سی باتیں ہیں جن کو دیکھ کر بچے سیکھیں ان سے؟ میں بتاؤں کہ میرے عربی کے جو استاذ تھے, جو ہمارے ہاں کی جامع مسجد کے امام بھی تھے, بہت چھوٹا تھا میں, ان کی ایک بات میں نے اس تیسری چوتھی جماعت میں رہا ہوگا یا اس سے بھی کم رہا ہوگا, اس وقت میں نے سیکھی تھی کہ امام صاحب جب راستے سے گزرتے تھے تو بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے, بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. یہ بات اس وقت میرے ذہن پہ نقش ہو گئی تھی, اور تب سے لے کر آج تک سمجھ لیجئے کہ 50 سے 55 سال کا وقت گزر چکا ہے, میں نے ہمیشہ بڑوں کو بھی سلام کیا, اپنے سے چھوٹوں کو بھی سلام کیا. یہ مجھے کسی نے سکھایا نہیں, بلکہ انہیں کرتا ہوا دیکھ کر میں نے یہ بات سیکھی. تو ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں لوگ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر بچے سیکھیں؟ تو یہ ایک سسٹم تھا, ایک طریقہ تھا بچوں کی تربیت کا. بہت ساری باتیں جو ہیں وہ, مثال کے طور پہ میں اپنے والد صاحب کی بات کروں کہ وہ دوپہر میں انہیں 3 گھنٹے کی رخصت ملتی تھی دفتر سے,
اور وہ گھر آ جاتے تھے اور اس وقت کھانا کھاتے تھے, ظہر کی نماز ادا کرتے تھے اور تھوڑا قیلولہ کرتے تھے. اس وقت جو ہے وہ کہتے تھے ہم بچوں سے کہ اخبار لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ. اب ہم اسکول سے آئے ہوئے ہوتے تھے, تھکے ہوئے ہوتے تھے, لیکن والد صاحب کا اصرار ہوتا تھا کہ نہیں اخبار پڑھ کے سنائیے. اب ہمیں کئی مرتبہ جھلاہٹ طاری ہوتی تھی کہ ابا خود پڑھ سکتے ہیں, ہم سے کیوں پڑھواتے. لیکن دیکھیے یہ تربیت کا کتنا بڑا نظم تھا. وہ ہم سے اس لیے پڑھواتے تھے کہ جب ہم پڑھتے تھے تو بہت ساری جگہ لکنت ہوتی تھی, تلفظ غلط ہوتا تھا, صحیح پڑھ نہیں پاتے تھے, جملے جس روانی کے ساتھ آنا چاہیے تھا نہیں آتا تھا, لیکن والد صاحب جگہ جگہ ٹوک کر ہماری اصلاح کرتے تھے. یہ تربیت کا نظم تھا. آج کہاں ہے وہ نظم؟ کون سا گھر ایسا ہے جہاں پہ والد صاحب اپنے بچے سے کہتے ہو کہ پڑھ کے سناؤ؟ اسی طرح سے مجھے یاد ہے کہ والد صاحب جب کسی کام سے شام میں گھر سے باہر جاتے تھے تو کہتے تھے کہ دروازے پر شعر لکھیے اور میں آؤں گا تو مجھے شعر لکھا ہوا نظر آنا چاہیے, اس میں املا کی غلطی نہیں ہونی چاہیے, شعر بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے اور پہلے لکھا ہوا شعر نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ والد صاحب آتے تھے, غلطی ہے تو ڈانٹتے تھے اور بالکل صحیح ہے تو وہ بہت شاباشی دیتے تھے. یہ تربیت کا نظم تھا. یہ ایسے ہوتی ہے تربیت. ہم تو ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں. تمام والدین, تمام اساتذہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں. کوئی نہیں کر رہا ہے, کسی کو پڑھی نہیں ہے, پرواہ ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ اساتذہ سے کہتا ہوں کہ آپ کا کون سا جملہ کس بچے کو کتنی دور تک لے کر جائے گا, آپ تو ختم ہو جائے گی, آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا. اور اس سلسلے میں بات طویل ہو جائے گی, اس لیے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا, نہیں کرتا ہوں. اس کے بعد میں دیکھیے مطالعہ. ہم بچپن میں بچوں کے رسائل پڑھتے تھے, نور پڑھتے تھے, بطول پڑھتے تھے, الحسنات پڑھتے تھے. وہ سارے پرچے نہیں رہ گئے. والدین نے بچوں کو پرچے لا کر دینا بھی ختم کر دیا. جیسے کہا جاتا ہے آج کل ڈیمانڈ کرتے ہیں بچے کہ بھئی ہم کو سالگرہ منانی ہے اور سالگرہ پہ ہمیں فلاں تحفہ چاہیے. کوئی والدین, یقیناً ہوں گے ایسے لوگ, لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ والدین کہیں کہ بیٹا آپ جو مانگیں گے وہ تو ہم دیں گے, لیکن اپنی طرف سے ہم آپ کو کتابوں کا تحفہ دیں گے. اس طرح سے مطالعے کی عادت ڈلوائی جاتی. مطالعہ ختم ہو گیا. اور مطلب آج کے بچوں میں تھوڑی ختم ہوا, وہ بچے جو کل بچے تھے آج بڑے ہو گئے, ان میں بھی مطالعہ نہیں ہے. اور اس کے پہلے جو نسل تقریباً جا رہی ہے اس میں مطالعہ بہت کم ہو گیا تھا. تو یہ صورتحال ہے. اس کے بعد میں مذہب کی تعلیم, سب سے اہم چیز. مذہب کی تعلیم ختم ہو گئی. کہاں پر ہے مذہب کی تعلیم مجھے بتائیے. عربی پڑھانا سکھا دینا, مکتبی تعلیم جو ہے وہ مذہب کی تعلیم تھوڑی ہے. چنانچہ میں نے گھر, خاندان اور معاشرے کے تربیتی نظام کے تحت یہ 5-6 چیزیں آپ کو بتائی کہ شفقت ختم ہو گئی, نصیحت کا سلسلہ نہیں ہے, قصے کہانیاں ختم ہو گئی, روک ٹوک ختم ہو گئی, بڑوں کو دیکھ کر سیکھنے کا عمل تقریباً ختم ہے, مطالعے کی ترغیب نہیں ہے اور مذہب کی تعلیم نہیں ہے. یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا کہ محلے کا ماحول کیا ہے. اب گھر سے باہر نکلیے, گھر اور خاندان, اس کے بعد میں جب آپ باہر نکلتے ہیں تو محلے کا ماحول, اسکول کا ماحول اور دوستوں کا حلقہ. یہ 3 اہم چیزیں ہیں گھر سے باہر کی دنیا میں. آپ جانتے ہیں کہ محلے کا ماحول کیسا ہے, آپ جانتے ہیں کہ اسکول کا ماحول کیسا ہے, آپ جانتے ہیں کہ دوستوں کے حلقے کیسے رہ گئے. اب آپ کیا امید کیجیے گا؟ ایسے ماحول میں بھی اگر مان لیجئے کہ بڑی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور کالج سے, اسکول سے نکل کے کالج میں داخل ہو رہے ہیں, کالج سے نکل کے پروفیشنل کالجز میں جا رہے ہیں, ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, اچھے منصب پر جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت کچھ ایسا ہے جس کو ہم بچا سکتے ہیں, باقی رکھ سکتے ہیں, جس پہ امید وابستہ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے خوشائند ہم ایک لاعمل بنا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی بہت کچھ ہے, جبکہ ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ غارت ہو رہا ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ اسکول کے اساتذہ بھی جو ہے وہ کچھ ایجوکیشن سسٹم ایسا ہو گیا ہے, کچھ معاشرے کا سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ اسکول کے اساتذہ چاہ کر بھی بچے کی گرفت نہیں کر پاتے. پیرنٹس آ جائیں گے, شکایت چلی گئی تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ,
تو اس کی وجہ سے جو روک ٹوک اساتذہ کی طرف سے ہوتی تھی وہ بھی بڑی حد تک ختم ہو گئی ہے. ساجد صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بھائی آپ بزرگ لوگ جو ہیں میری عمر کے یا مجھ سے بڑے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو استاد کے حوالے کہتا تھا اس کو جتنا مارو گے اتنی مجھے خوشی ہوگی. آج کوئی والد صاحب ایسا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں کہتے. بچہ گھر پہ آ کے کہتا تھا کہ مجھے معلم نے یا معلمہ نے سزا دی ہے تو والدین خوش ہوتے تھے, کہتے تھے کہ یقیناً تم نے غلطی کی ہوگی جس کی وجہ سے سزا ملی. آج تو والدین اتنے جذباتی ہو گئے کہ صاحب ان کا خون کھول جاتا ہے کہ صاحب میرے بچے کو آپ نے کچھ کہہ دیا. اس طرح سے جو ہے یہ سسٹم نہیں رہ گیا کہ اساتذہ گرفت کر سکے. پھر اس طرح سے دوسرا پہلو اس کا ہے کہ اساتذہ کی اثر پذیری بھی کم ہوتی جا رہی ہے. اساتذہ خود جو ہے وہ اتنے مؤثر نہیں رہ گئے جیسے کہ پہلے کے اساتذہ ہوا کرتے تھے, اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تربیت میں رہنے والے بچے باسلیقہ ہوا کرتے تھے, باادب ہوا کرتے تھے. تو اساتذہ کی اثر پذیری ختم ہوتی جا رہی ہے. بچوں کو دی جانے والی بہت ساری نصیحتیں, ان کو سکھائی جانے والی بہت ساری باتیں, آپ کے حرکات و سکنات, آپ کے بولنے کا انداز, آپ کی چال ڈال, آپ کا لباس, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ طلباء کے ذہنوں پر نقش ہوتی. میں بامبے یونیورسٹی میں جرنلزم پڑھاتا تھا تو ایک طالب علم جو 2 سال پہلے پاس کر چکا تھا وہ میرے پاس میں آیا اور اس نے کہا کہ سر کیا بات ہے, آپ نے نیا لباس پہنا ہے. تو میں نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے, میرے لیے کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ سر ہم نے 2 سال پہلے سال بھر پڑھا, اس دوران تو آپ نے نیا لباس نہیں پہنا تھا. بات بالکل غیر ضروری ہے, لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا کہ طلبہ جو ہے وہ کتنے غور سے اپنے استاد کو دیکھتے ہیں. طلبہ تو غور سے دیکھتے ہیں, لیکن اساتذہ سمجھتے ہیں کہ میری ایک ایک حرکت کا بغور مشاہدہ میرے طلبہ کر رہے ہیں, دانستہ یا نادانستہ, شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور. یہی وجہ ہے کہ اثر پذیری کم ہوتی جا رہی ہے. میں آج جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا ایک چھوٹی سی شخصیت ہوں, وہ میرے اساتذہ کا فیضان ہے. والدین کے بعد میرے اساتذہ کا فیضان. اساتذہ نے جس طرح سے تربیت کی, کہہ کر تربیت کی, خاموش تربیت کی, کتنی ساری چیزیں دکھائی. شعر پڑھنے, آج میں بیت بازی میں جاتا ہوں, طلبہ جو ہے وہ شعر پڑھنے کے انداز میں شعر پڑھتے ہی نہیں ہیں. تلفظ کی جو غلطیاں کرتے ہیں وہ جانے دیجیے. ہمیں شعر پڑھنے کا, شعر سنانے کا سلیقہ کسی نے نہیں سکھایا. از خود آیا, تلفظ از خود آیا, املا خود بخود آیا. تو یہ ماحول تھا. چنانچہ اثر پذیری کم ہو رہی. اثر پذیری کم ہونے کی وجہ سے اساتذہ کا احترام کم ہو رہا ہے. اور جب احترام کم ہوگا, جب بچہ اپنے اساتذہ کو, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیریسلی لینا, سیریسلی نہیں لے رہا ہے, تو وہ سیکھے گا کیوں؟ چنانچہ سیکھنے کا عمل وہاں پر بھی کم ہو رہا ہے. احترام کم ہوا, اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی کم ہو گیا. اساتذہ, ساجد صاحب پڑھا رہے ہیں, گرفت کرنا چاہتے تھے, چنانچہ گرفت کر دی, بہت جائز گرفت ہے, لیکن بچے نے اس کو دل پر لے لیا, گھر پہ جا کے شکایت کر دی. اب بچہ جو ہے وہ اتنا دیدہ دلیری اس میں آ گئی ہے کہ وہ گھر جا کر اپنے والدین کے سامنے اساتذہ کی شکایت کرتا ہے. تو خوف ختم ہو گیا اور سیکھنے کا عمل ختم ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہوئی ہے. یہ ٹوٹ پھوٹ, یہ شکست و ریغ ہمارے سامنے ہوئی, ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے, اور ہم نے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی ہے. اس کے خلاف ایسا سیمینار نہیں کیا ہے. یہ سیمینار بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. یہ سیمینار اور اس طرح کے بہت سارے سیمینار گلی گلی میں ہونے چاہیے, لیکن وہ نہیں ہوا. اس کے بعد یہ سب تو ہمارے انسٹیٹیوشنز کا زوال, ہماری جو تربیت گاہیں تھی اس کا ختم ہونا, ماحول کا ختم ہونا, مطالعے کا ختم ہونا, وغیرہ وغیرہ, جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی,
یہ تو ہمارے زوال کی طرف لے کر ہی جا رہے تھے، لیکن یہ مطلب اس پر بھی جو ہے وہ ایک بڑی آندھی چلی، اور وہ آندھی کیا ہے؟ وہ آندھی موبائل اور انٹرنیٹ کی ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ والدین نے موبائل دے دیا، سہولتیں دے دی۔ موبائل جو ہے وہ اتنی اچھی چیز ہے کہ اس میں آپ بچے اپنا لیسن پلان دیکھ سکتے ہیں، ایڈیشنل نالج حاصل کر سکتے ہیں، بہت سارا جنرل نالج حاصل کر سکتے ہیں، نت نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ اتنا سمجھ لیجیے کہ تعلیم میں بہت معاون چیز ہے، لیکن اس کا مثبت استعمال کم ہوتا ہے، اس کا منفی استعمال زیادہ ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے یہ موبائل اور انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی پوری کی پوری یہ تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اور بچہ جو ہے وہ کتاب میں چھپا کر موبائل دیکھتا ہے اور 2 گھنٹے تک موبائل دیکھتا رہتا ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے قریب میں، باپ بھی گھر میں موجود ہے، لیکن یہ کہ انہیں علم نہیں ہے کہ بچے پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، وہ کس دنیا میں سانس لے رہا ہے۔ تو یہ اتنی بری چیز ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو تباہی ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، آپ سب کے علم میں ہے کہ اتنا بڑا ذہنوں کو خراب کرنا، بچوں کو نفسیاتی الجھنوں میں گرفتار کرنا، ان میں نفسیاتی مسائل پیدا کرنا، ان میں جنسی بے اعتدالی پیدا کرنا، وقت سے پہلے ان کو جو ہے وہ بلوغت کی طرف لے جانا، انہیں جنس زدہ کر دینا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس کے بعد ایک بہت اہم چیز، تمام تر خرابی کے باوجود اگر ہم محسوس کر لیں کہ یہ خرابی ہے، تو اس سے لڑنے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آج کے طلباء کو انگیج کرنا شروع کریں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے قریب لائیں، انہیں جو ہے وہ کچھ اچھی باتیں بتائیں، اور بتانے کا طریقہ روایتی ہوگا تو بچہ آپ کے پاس میں نہیں ٹھہرے گا۔ آپ کا طریقہ تھوڑا سا آؤٹ آف باکس ہونا چاہیے، تھوڑا سا نیا ہونا چاہیے، اس میں ندرت ہونی چاہیے، اس میں آج کے مسئلے کی گرہ پکڑ کر کی ڈور پکڑ کر آپ بچے کو دور تک لے کر جائیں۔ یہ حکمت آپ کے اندر ہونی چاہیے، یہ تدبر آپ کے اندر ہونا چاہیے، تب جا کر آپ جو ہے وہ بچے کو قریب کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنے گھروں میں ایسا نظم ہے کہ والد صاحب اپنی بیگم کو لے کر اپنے بچوں کے پاس ہفتے میں 3 دن 2 گھنٹے تک بیٹھتے ہیں، ہفتے میں 3 دن نہیں، 1 دن اپنے بچے کے ساتھ میں 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں۔ کتنے گھروں میں ایسا نظم ہے، اور سیریس ڈسکشن کے لیے بیٹھتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہو، کتنے بجے اسکول جاتے ہو، کلاس میں رہتے ہو، یہ تو تمہارے اساتذہ نے کہا، لیکن پڑھتے ہو کیا؟ جو پڑھتے ہو وہ کتنا ذہن میں رہتا ہے؟ اس کے علاوہ کون سی باتیں سیکھتے ہو؟ موبائل تمہیں دلوایا گیا تھا، موبائل پہ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہو؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے بچے کو قریب بٹھا کر، اس کو اعتماد میں لے کر، اس کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس میں لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ نظم بھی جو ہے وہ گھروں میں نہیں ہے۔ میں اکثر پیرنٹ سے بات کرتا ہوں، یہ بھی گھروں میں نہیں ہے۔ چنانچہ بچے کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا، اسے اعتماد میں لینا، اس کو جو ہے وہ یہ بھروسہ دلانا کہ آپ اس کی فکر کرتے ہیں، آپ کو اس کے مستقبل کی فکر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو، یہ احساس دلانا بچے کو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اسے قریب لا کر بہت ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کریں، اور سمجھانے کا طریقہ میں نے جیسے کہا کہ وہ روایتی نہیں ہونا چاہیے، اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نصیحت کرنے جا رہے ہیں، اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے والد میرے لیے بہت فکر مند ہے، میری والدہ میرے لیے بہت فکر مند ہے۔ اس طرح سے ان کے اندر اعتماد بحال کر کے آپ بہت ساری چیزیں جان سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ طلباء کے سامنے پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، ان کے سامنے ایک ایک چیز ہے، غلط صحیح جائز ناجائز بجا بیجا تمام پوری دنیا ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ کہاں سے کیا اثرات قبول کر رہے ہیں یہ کوئی اسکیننگ مشین بھی نہیں بتا سکتی۔ اس کو جو ہے وہ بچے کو اعتماد میں لے کر آپ جو ہے وہ اس کے قریب جا کر معلومات کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ میکینیکل ہے کہ آپ اپنے بچے کا موبائل لیں اور اس میں دیکھیں کہ اس کا ٹاک ٹائم کتنا ہے،
وہ انٹرنیٹ کا کتنا ڈیٹا کنزیوم کر رہا ہے اور اس کا اسکرین ٹائم کتنا. یہ 3 چیزیں آپ بچے کے موبائل میں جا کر معلوم کر سکتے ہیں. اگر بچے کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے تو آپ کو گرفت کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اگر دیکھیں کہ اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے تو وہ کن چیزوں کو دیکھ رہا ہے اس کا بھی ڈیٹا آپ کو مل سکتا ہے. لیکن آپ بتائیے کہ دور دور تک کبھی آپ نے سنا کہ کسی والد نے بچے کے اسکرین ٹائم پر, اس کے ٹاک ٹائم پر اعتراض کیا اور اس کی سرزنش کی, اسے ڈانٹا یا اس کی ملامت کی؟ نہیں. تو دیکھیے کہ یہ بہرا روی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بہت کم ہے. خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ خراب اور اس سے بھیانک منظرنامہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی, اپنے بچوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش نہیں کی, ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سد باب کے بہت سارے ذرائع نہیں ہیں. سد باب کا ایک ہی ذریعہ اور طریقہ ہے کہ والدین بھی اور اساتذہ بھی اپنے بچوں کو جس قدر اعتماد میں لے سکتے ہوں اتنا اعتماد میں لیں, ان کی تربیت کے نئے طریقے اپنائیں, انہیں جو ہے وہ یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کے تعلق سے فکر مند ہیں, آپ ان کا بہت اچھا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں. آپ انہیں کچھ موٹیویشنل چیزیں بتائیں, کچھ انسپریشنل چیزیں بتائیں, مذہبیات کی تعلیم دیں, واقعات سنائیں. تو اس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہرا روی سے دور رہ سکتے ہیں بلکہ وہ زندگی میں بہت آگے تک جا سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور اس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں کو روشن کریں اور بچوں کی جو تربیت کا حق ہے وہ تمام والدین کو ویسی تربیت کا حامل بنائیں, اس کا اہل بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.